کا احسان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کو پیش کرنے کے لیے ہمارا تعاون کر رہے ہیں شاہین اکیڈمی ناندیڑ، السعود، بیت المندی، ٹیک اسکائی کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں پچھلے 3 سالوں میں کوچنگ لینے والے طلباء کے شاندار نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان 3 سالوں میں میڈیکل میں جن طلباء کا سلیکشن ہوا ہے ان کی تعداد کل ملا کر 164 ہے۔ ان میں MBBS، BDS، BA MS، BUMS اور BHMS کے طلباء کے نام شامل ہے۔ اسی طرح انجینئرنگ و دیگر پروفیشنل کورسز میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والے طلباء کی تعداد بھی قابل لحاظ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فاؤنڈیشن اسٹڈیز کے لیے بھی 8th، 9th اور 10th کے بیچز چلائے جا رہے ہیں، جس سے طلباء کو نیٹ اور JEE کی ابتدا سے ہی تیاری میں مدد مل رہی ہے۔ بہترین کیمپس اور قابل اساتذہ کی رہنمائی میں طلباء کو کیا جا رہا ہے تیار۔ اگر آپ بھی اپنے بچے کو شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو جلدی کیجیے، نشستیں محدود ہے، نئے بیچ کے لیے داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ غیر مقامی طلباء کے لیے ہاسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی، حساپور، واگی روڈ، نزد بائی پاس، ناندیڑ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان۔ اللہ کی رحمت کا سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اللہ کی رحمت کا سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ جنت کے در کھلے ہیں، جہنم کے بند ہیں، ہم سر بسر اللہ کے احسان مند ہیں۔ جنت کے در کھلے ہیں، جہنم کے بند ہیں، ہم سر بسر اللہ کے احسان مند ہیں۔ رحمت ہوئی ہر ذات و کرم اس کا ہوا، رحمت ہوئی ہر ذات و کرم اس کا ہوا، سب روزدار رب کے یہاں سر بلند ہے، سب روزدار رب کے یہاں سر بلند ہے۔ جنت میں ان کے واسطے ریان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اللہ کی رحمت کا سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ آغاز میں رحمت ہے تو پھر مغفرت بھی ہے، دوزخ سے خلاصی کی بڑی منفیت بھی ہے۔ یہ صبر کا تقوی کا مہینہ ہے بے گماں، یہ صبر کا تقوی کا مہینہ ہے بے گماں، دھلتی جو اس میں مومنوں کی معصیت بھی ہے۔ یہ ماہ کیا ہے رب کا احسان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اللہ کی رحمت کا سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ ملتی ہر ایک نیکی پہ 70 ہے نیکیاں، ملتی ہر ایک نیکی پہ 70 ہے نیکیاں، مجدہ ہے یہ فلاح کا در حق کے آسیاں، مجدہ ہے یہ فلاح کے در حق ہے آسیاں۔ تقوی کی راہ پا کے نہ خوش کیسے ہو مومن، تقوی کی راہ پا کے نہ خوش کیسے ہو مومن، شیطان کے قدموں میں
میں پڑی ہے جو بیڑیاں، موقع گناہ سے بچنے کا آسان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، اللہ کی رحمت کا سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اترا ہے اسی ماہ میں اللہ کا کلام، اترا ہے اسی ماہ میں اللہ کا کلام، جو اس کو پڑھے اس کا ہے اونچا بہت مقام، جو اس کو پڑھے اس کا ہے اونچا بہت مقام، اس کے ہر ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملے، اس کے ہر ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملے، اللہ کی جانب سے ہے اس پر بڑا انعام، بن کر خدا کا فضل و قرآن آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، اللہ کی رحمت کا سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اس ماہ ایک رات عجیب و غریب ہے، اس ماہ ایک رات عجیب و غریب ہے، پائے جو شب قدر بڑا خوش نصیب ہے، پائے جو شب قدر بڑا خوش نصیب ہے، افضل 1000 ماہ سے وہ ایک رات ہے، افضل 1000 ماہ سے وہ ایک رات ہے، اس کی تلاش و جستجو ہوئے حبیب ہے، جاگو شفیق اس میں، جاگو شفیق اس میں، یہ فرمان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، اللہ کی رحمت کا سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اس بار رمضان کی رونقیں السعود البیت المندی میں، حیدرآبادی مشہور مٹن حلیم اب ناندیڑ میں بھی۔ جی ہاں، السعود البیت المندی نے حیدرآباد کے مشہور حلیم کو ناندیڑ میں متعارف کروا دیا ہے۔ صرف رمضان کے مہینے کے لیے ہی حلیم کا کیا جا رہا ہے انتظام۔ حلیم کا حیدرآبادی ذائقہ پانے کے لیے حیدرآباد کے ہی ماہر استادوں کی ٹیم کی حاصل کی جا رہی ہے خدمات۔ اصلی گھی اور ہم اقسام مسالے جات سے تیار کردہ حلیم کا اپنی پوری فیملی کے ساتھ لیجئے مزہ۔ روزانہ نماز عصر سے لے کر رات دیر تک حلیم دستیاب رہے گی۔ اسی کے ساتھ انڈین، چائنیز، مغلائی، تندوری، رومالی روٹی، پراٹھا بھی دستیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ میٹھے میں بھی ہم اقسام کے آئٹم ملیں گے۔ افطار کے لیے پارسل سروس کا بھی ہے خصوصی انتظام۔ رابطے کے لیے ہمارا پتہ ہے السعود البیت المندی، آر کے ٹاور، دیگلو ناکا، ناندیڑ۔ میرا قرآن ہے میرا منشور، میرا قرآن ہے میرا منشور، میرا قرآن ہے میرا منشور۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید کا پیغام عمل مصنف محی الدین غازی صاحب کی کتاب سے 19ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واتوا عتوا كبيرا۔ گھمنڈ سے دور رہو۔ جب دل پر گھمنڈ کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان اللہ کے حضور حاضر ہونے کا انکار کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے سارے اعمال دھول کی طرح اڑ جائیں گے۔ ظلم کے راستے پر مت چلو، شیطان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنی بھلائی چاہتے ہو تو رسول کا راستہ اختیار کرو، ورنہ ایک دن آئے گا کہ تم افسوس کرو گے اور اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کاٹو گے۔ قرآن کی ناقدری نہ کرو، ورنہ قیامت کے روز پیغمبر اپنے رب کے حضور تمہارے خلاف فریاد کریں گے۔ اللہ نے اس قرآن میں تمہارے دل کے لیے مضبوطی کا سامان رکھا ہے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اس سے تمہیں مضبوطی حاصل ہوگی۔ انکار کرنے والوں کی باتیں نہ سنو اور اس قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کرو۔
رحمان کے بندوں کا طرز زندگی اب اختیار کرو، وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، وہ الجھنے والوں سے الجھتے نہیں، ان کی راتیں نمازوں سے آباد ہوتی ہیں، انہیں سب سے زیادہ یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وہ خرچ کرتے ہیں تو صحیح جگہ خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، وہ انسانی جان کا احترام کرتے ہیں اور بدکاری سے دور رہتے ہیں، وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور فضول چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، وہ اپنے رب کی آیتوں کو شوق سے سنتے ہیں اور ان سے اثر لیتے ہیں۔ ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں اور ان کے بچے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں اور ان کا قافلہ پرہیزگاروں کا قافلہ ہو۔ جو لوگ غلط راہوں پر چل رہے ہیں، اگر وہ اسی طرح چلتے رہے تو ان کے لیے سخت سزا ہے، لیکن ابھی ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، ایمان لائیں اور اچھے کام کرنا شروع کریں۔ صحیح معنوں میں اللہ کی طرف پلٹنا یہی ہے کہ بندہ توبہ کر کے اچھے کام کرنے لگے۔ جس طرح موسیٰ فرعون کے پاس گئے تھے، تم بھی ظالموں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ اللہ کی ناراضگی سے بچیں، ظالموں سے ڈرو نہیں، یقین رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جادوگر جب ایمان لے آئے تو ایسا سچا ایمان لائے کہ لمحے بھر میں ان کی دنیا بدل گئی۔ فرعون کے جے جے کار کرنے والے اور فرعون کے معمولی انعام پر ناز کرنے والے جادوگر جب انسانوں کے رب پر ایمان لائے تو فرعون کی حیثیت ایک مچھر سے زیادہ نہیں رہی، انہیں اس کی کسی دھمکی کی پرواہ نہیں رہی، ان پر تو بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ ان کا رب ان کے گناہ معاف کر دے۔ ابراہیم کی بھی اولین تمنا یہی تھی کہ اللہ قیامت کے دن ان کی غلطیاں معاف کر دے، اور ابراہیم کے دل میں بڑی عظیم تمنائیں تھیں، یہ تمنا کہ اللہ حکمت و بصیرت عطا کرے، یہ آرزو کے بعد والوں میں اچھے ناموں سے یاد کیے جائیں، ان کی سیرت سے رہتی دنیا تک لوگ روشنی حاصل کریں، یہ خواہش کہ اللہ انہیں جنت کا وارث بنائے، یہ تمنا کہ جب سب لوگ اٹھائے جائیں تو انہیں رسوائی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ تم بھی ایسی ہی تمنائیں اپنے دل میں پالو۔ قیامت کے دن دولت اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، اس دن کامیاب بس وہ ہوگا جو اللہ کے حضور صحیح سالم دل لے کر حاضر ہوگا۔ اس دن جنت خود ان کا استقبال کرے گی جو دنیا میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ رسولوں کی تاریخ پڑھو، سب رسولوں کی ایک ہی دعوت تھی، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور میری بات مان لو۔ سب نبی پورے اعتماد کے ساتھ کہتے کہ میں ایماندار پیغمبر ہوں اور کوئی ان کی ایمانداری پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سارے رسول صاف صاف کہتے کہ مجھے تم لوگوں سے کوئی صلہ نہیں چاہیے، میرا صلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ سب رسول اپنی قوم کے لوگوں کو برے کاموں کے برے انجام سے ڈراتے اور انہیں محبت و دل سوزی سے سمجھاتے۔ رسولوں کی قوموں کا انجام بھی دیکھو، کس طرح انہوں نے نہایت ڈھٹائی سے رسولوں کو جھٹلایا، اپنی طاقت کے نشے میں آ کر حق کا انکار کرتے رہے اور زمین میں بگاڑ پھیلاتے رہے۔ آخرکار اللہ کے عذاب نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ حق بات قبول کرو، اکثریت کا منہ مت دیکھو۔ رسولوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ماضی میں جن قوموں پر عذاب آیا ان کی اکثریت ایمان نہیں لائی تھی۔ رسولوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی، وہ دین پر ڈٹے رہے اور دین کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی خبردار کرو۔ جو لوگ ایمان لائیں اور دین پر عمل کریں ان کے لیے اپنے شانے جھکا دو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب تم اللہ کی خاطر اٹھتے ہو اور جب تم سجدہ کرنے والوں کے درمیان سرگرم ہوتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ شاعروں کے پیچھے چلتے ہیں وہ گمراہی میں رہتے ہیں، ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ان کے قول و عمل میں تضاد ہوتا ہے، لیکن جو لوگ رسول کی پیروی کرتے ہیں وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی اچھے کاموں سے سجی ہوتی ہے، وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیتوں کو دھیان سے پڑھو، ان میں ایمان والوں کے لیے ہدایت کا سامان اور خوشخبری کا پیغام ہے۔ ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کا اہتمام کرو اور آخرت پر یقین رکھو۔ سلیمان کو بس یہ فکر رہتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ انہیں یہ دھن سوار رہتی ہے کہ اچھے اچھے کام کریں جو اللہ کو پسند آ جائیں۔ تخت و تاج اور مال و زر کے ہوتے ہوئے وہ اپنی اصل خوش نصیبی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ سلیمان ہر نعمت پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری۔ حقیقت میں خدا ترس انسان وہ ہے جو دولت اور اقتدار کے گھمنڈ میں گرفتار ہونے کے بجائے یہ محسوس کرے کہ یہ سب کچھ اس کے لیے ایک امتحان ہے۔ انسانوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کو سجدہ کرتے ہیں؟ وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور کارساز ہے؟ بات یہ ہے کہ جب شیطان غلط کاموں کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے تو شیطان کی پیروی کرنے والے اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور شیطان انہیں سیدھے راستے سے روک دیتا ہے اور وہ زندگی بھر غلط راہوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ ملک سبا کی ملکہ کو جیسے ہی احساس ہوا کہ وہ شرک کر کے ظلم کے راستے پر چل رہی ہے تو فوراً تائب ہو گئی اور اللہ کے سامنے خود کو جھکا دیا۔ سمود کے لوگ بھی ظلم کے راستے پر تھے مگر وہ زمین میں فساد اور بگاڑ پھیلاتے تھے۔ انہوں نے رسول کی بات نہیں سنی، الٹے ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اللہ نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ لوط کی قوم نے بدکاری کا راستہ اختیار کیا۔
اللہ کے رسول نے سمجھایا تو رسول کا مذاق اڑایا، اللہ نے ان سب پر عذاب کی آندھی بھیج دی۔ ناظرین، پارے کا خلاصہ مکمل ہوا، کل پھر حاضر ہوں گے اگلے پارے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ ٹیکی اسکائی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر ناندیڑ کا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر جاب اورینٹیڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے کورسز کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پچھلے 1.5 سالوں میں یہاں سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ حاصل کرنے والے 50 طلبہ نے انفوسس، وپرو، ٹی سی ایس، ریڈ بائٹس اور فلپ کارٹ جیسی مشہور و معروف کمپنیوں میں بہترین پوزیشن کی جاب حاصل کی ہے۔ ان میں فل اسٹاک ڈیولپر، بیک اینڈ ڈیولپر، فرنٹ اینڈ ڈیولپر اور جاوا ڈیولپر جیسی پوسٹ حاصل کرنے والے طلبہ کے نام شامل ہے۔ ٹیکی اسکائی میں قابل اور تجربہ کار ٹرینرز کی رہنمائی میں دی جا رہی ہے تعلیم۔ نئی بیچ کا آغاز رمضان کے فوری بعد یعنی 26 اپریل سے ہو رہا ہے۔ اس کے لیے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، جلدی کیجیے، نشستیں محدود ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے ٹیکی اسکائی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر، روبرو واٹر ٹینک، نزد ورکشاپ کارنر، ناندیڑ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یقیناً رمضان کا وہ بابرکت مہینہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا ہر لمحہ برکتوں والا، جس کی ہر گھڑی خصوصی رحمت اور انعام و اکرام والی گھڑی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کا ذکر فرما کے ہمیں بتلا دیا کہ رمضان کا مہینہ بڑی فضیلت والا، بڑی بزرگی والا اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں کسی بھی مہینے کا ذکر اس کے نام کے ساتھ نہیں فرمایا، اور کسی مہینے کی بھی اتنی تاکید نہیں فرمائی جتنی ماہ رمضان شریف کی تاکید فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، جس میں رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے۔ یہ رحمت والا عشرہ اپنی آخری منزلوں کو طے کر رہا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت مل گئی اس کو پوری کائنات مل گئی۔ بلا تمثیل میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے پہلے عشرے کی قدر کی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے گا۔ رمضان شریف کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں کسی اسلامی بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ مومن ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، ذکر و اذکار کرے، تسبیح و تحلیل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اگر کسی کی مغفرت ہو گئی تو پھر اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اس کے لیے یہاں بھی خوشخبریاں ہیں اور وہاں بھی خوشخبریاں ہیں۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے رہائی اور جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ہمیں اس عشرے کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ وقینا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بلا تمثیل جو کوئی بندہ مومن ماہ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اعتکاف کا نظم کرے، اعتکاف کا اہتمام کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری عشرے کی قدردانی کی برکت سے پروردگار عالم اس کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ یقیناً جو ہے پوری تیزی سے رواں دواں ہیں، اور اس کی خصوصی گھڑیاں
تیزی سے رخصت ہو رہی ہیں۔ اب ماہ رمضان کو ہم کیسے گزاریں اور رمضان کا ہم کیسے استقبال کریں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی دنیاوی مہمان اگر ہمارے گھر آتا ہے تو ہم اس کی حیثیت کے مطابق اور اس کی شان کے مطابق اس کا استقبال کرتے ہیں۔ بلا تمثیل ماہ رمضان یہ تو اللہ تعالیٰ کا مہمان بن کے آ رہا ہے۔ جب یہ آ رہا ہے تو اپنے دامن میں رحمت، مغفرت اور بخشش کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس مقدس مہینے رمضان جو کہ اللہ کا مہمان ہے، اس کا اہتمام کریں، ایسی اس کے مہمان نوازی کریں کہ جب یہ آئے تو برکت لے کر آئے اور جب جائے تو ہم تمام کی مغفرت کر کے چلا جائے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی بندہ مومن رمضان میں ایمان اور یقین کے ساتھ اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب رمضان شریف میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ دن میں روزہ رکھیں، اور نمبر 2 رات میں تراویحات کا اہتمام کریں، ختم قرآن کریں۔ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں سے ہمارے شہر میں 10 روزہ تراویح کا ایک معمول بن گیا ہے اور خصوصی اہتمام ہو رہا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر اسی بہانے ہم 10 دن میں تراویح میں اگر ایک قرآن کریم مکمل کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور بڑے ثواب کی بات ہے۔ لیکن 10 دن ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے ماہ رمضان میں 10 روزہ تراویح کا نظم کیا، اس کے بعد انہوں نے 11ویں دن سے تراویح کو موقوف کر دیا، تراویح کو چھوڑ دیا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح ماہ رمضان میں ایک ختم تراویح کا سنت ہے، اسی طرح ماہ رمضان میں 30 دن کی تراویح کا اہتمام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب 10 دن کی تراویح پڑھنے کے بعد بھی اب آپ جو ہے ذمہ داریوں سے بگدوش نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ تراویح کا اہتمام کریں۔ یہی ماہ رمضان کا پیغام ہے، یہی ماہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ جہاں تک رمضان شریف کی بات ہے کہ رمضان کا ہر لمحہ برکتوں والا ہے۔ ہم رمضان کو کیسے گزاریں؟ قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں تو رب فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب اس رمضان شریف کے مہینے میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اگر روزانہ ہم ایک پارہ بھی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں ہمارا ایک ختم قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اس کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کو قرآن کریم کی تلاوت نہیں آتی ہے تو آپ سماعت قرآن کریں، قرآن کریم کو سماعت کریں، اس لیے کہ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان میں 61 قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ روزانہ دن میں ایک قرآن کریم، رات میں قرآن کریم اور ایک قرآن کریم تراویح میں آپ مکمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام شافعی کے بارے میں آیا ہے کہ آپ بھی ماہ رمضان میں تقریباً 60 قرآن کریم کا ختم کیا کرتے تھے۔ بزرگوں نے بڑا رمضان کا اہتمام کیا ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ رمضان شریف کی ہر گھڑی کو برکتوں والا سمجھتے ہوئے اس کے ایک ایک لمحے کا خیال کریں۔ آج دیکھا جا رہا ہے جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے، ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی، ہماری بہنیں جیسے بھی ان کو وقت ملتا ہے موبائل کھول لیا، اب واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے ہم اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ براہ کرم رمضان میں بھی آپ اس کا صحیح استعمال کریں۔ اس کے ذریعے آپ کتابوں کو پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت پڑھیں، علماء اکرام کے بیانات سے اپنے سینے کو نور سے منور کر دیں تاکہ ہماری رمضان کی ہر گھڑی جو ہے ہمارے لیے باعث برکت ہو جائے۔ جہاں تک رمضان شریف کی بات ہے کہ ماہ رمضان میں وقت ضرورت سونا بھی چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا پورا دن آپ جو ہے سونے میں گزار دیں۔ آج ہمارا معمول یہ ہو چکا ہے، ہمارے نوجوان ماہ رمضان میں رات میں تراویح کے بعد جو ہے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ روڈوں پر کرکٹ کے ذریعے
یا موبائل کے ذریعے رات بھر جاگ رہے ہیں اور اس کے بعد فجر کے بعد جب سوتے ہیں تو ان کا تقریباً دن جو ہے وہ سونے میں جا رہا ہے۔ رمضان کتنی بابرکت چیز ہے۔ اللہ کے نبی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے تو میری امت دعا کرے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سال رمضان کا مہینہ باقی رہے اور رمضان کبھی ختم ہی نہ ہو۔ وہ رمضان جس کا ہر لمحہ برکت والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی جب آمد ہوتی ہے تو مچھلیاں پانی کے اندر، چونٹیاں بلوں کے اندر، حیوان، نباتات، چرند پرند سب کے سب جو ہے امت محمدیہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بلکہ جنت کے اندر حوریں دعا کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزہ داروں میں تو ان کو ہمارا شوہر بنا کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور جو ہے ہم کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ پتہ چلا کہ ہم کو ماہ رمضان کا صحیح طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں تک رمضان شریف کی بات ہے، ہمیں ماہ رمضان میں اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالنی ہے، چونکہ زکوٰۃ کا نکالنا یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ ماہ رمضان میں آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ جتنا بھی اللہ نے آپ کو مال دیا ہے 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیے ہیں تو آپ کے اوپر 250 روپیے زکوٰۃ، 1 لاکھ روپیے ہے تو آپ کو جو ہے 2500 روپے کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ 50,000 روپیے ہیں تو 1250 کی زکوٰۃ نکالنا آپ پر فرض ہے۔ ایسی ہماری جو مائیں بہنیں جن کے پاس زیورات ہیں، اگر ان کے پاس 1 لاکھ کے زیور ہیں تو 2500 کی زکوٰۃ نکالیں، 50,000 کے زیور ہیں تو 12,500 روپے کی زکوٰۃ نکالنا ہر سال ان کے اوپر جو ہے فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو حساب دینا پڑے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں قیامت کے دن ان کے مالوں کو گرم کر کے ان کو چٹے دیے جائیں گے، ان کو داغا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ ہم کو بھی زکوٰۃ نکالنی چاہیے اور نکالنے کے بعد جو مستحقین ہیں ہم ان کا خاص خیال رکھیں۔ بالخصوص ماہ رمضان میں آپ ان لوگوں کا خیال رکھیں کہ جو زکوٰۃ لینے کے لیے نہیں آتے ہیں، ان کو مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ ایسے لوگوں تک جائیں اور جانے کے بعد جو ہے ہم ان کا خیال رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے رمضان شریف کے موقع پر جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رمضان کا جو مہینہ ہے یہ وسعت رزق کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم کو رمضان میں اپنے بھائیوں کو افطار کرانا چاہیے، اور یہ ماہ مواسات ہے، یعنی ہم اپنوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، ان کی خبر گیری کریں، ان کا خیال رکھیں۔ یقین جانیے کہ اگر آپ نے کسی کا ماہ رمضان میں روزہ افطار کرا دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنا ثواب افطار کرنے والے کو ملے گا اتنا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا، اور اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ پتہ ہی چلا کہ رمضان کا مہینہ ذکر و اذکار کا مہینہ ہے۔ آپ اس میں تسبیحات میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، درود پاک کی کثرت میں آپ اپنے اوقات کو جو ہے آپ اس میں گزارا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام حیران ہیں کہ آج اللہ کے نبی سے ہم نے ایک عجیب بات کا مشاہدہ کیا ہے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر میں نے اپنے قدم کو رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا رب فرماتا ہے ہلاک ہو جائے وہ انسان کہ جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا ہلاک ہو وہ انسان کہ جس نے ماہ رمضان کا موقع پایا، رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان میں نیک اعمال کر کے اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو وہ انسان کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں کہ جس دعا کے کرنے والے جبرائیل امین ہو
اور جس پر آمین کہنے والے سید الملائکہ ہوں وہ دعا کبھی رائگاں نہیں جا سکتی۔ پتہ چلا کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو رمضان شریف کے مہینے کو پائے اور رمضان میں نیک اعمال کر کے اگر اس کی مغفرت نہ ہوئی تو وہ انسان یہاں بھی ناکام ہے وہاں بھی ناکام ہے۔ آئیے ہم ماہ رمضان میں عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگ مل کر ماہ رمضان میں کثرت سے نیک اعمال کریں گے، 5 وقتہ نماز با جماعت کا اہتمام کریں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، خیر خیرات کریں گے، بالخصوص جو ہے رمضان میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے، اپنے مالوں کو پاک کریں گے اور 30 دن کی تراویح کا اہتمام کریں گے۔ اور رمضان میں شب قدر جو ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر یہ اللہ کا انعام ہے۔ قرآن کریم خود اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ہم شب قدر کا اہتمام کریں گے، بالخصوص جو ہے 27ویں رات کا اور جتنی بھی طاق راتیں ہیں ہم ان تمام طاق راتوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، اس کا جو ہے ہم تمام کو بھی اجر بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو رمضان کی ہر گھڑی، رمضان کے ہر لمحے کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔